ہاں السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ سنا ہے لاہور میں تو کافی کچھ آندھی طوفان اور اے سی کم چل رہے ہیں آج کل۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ لوگوں پر بلیسنگ ہے، ورنہ مہینے کے مہینے جو بل آنے تھے انہوں نے آپ کو اڑا کے رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بلیسنگ ہے۔ موسم اچھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم وی لوگ سٹارٹ کریں، ریکویسٹ وہی ہے آپ سے، فیس بک کا پیج لائک اور فالو کریں، یوٹیوب کا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں اور اس پہ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور وی لوگ کو لائک کرنا بھی مت بھولیں۔ وی لوگ کی طرف چلتے ہیں۔ آرمی چیف کے کچھ غیر معمولی فیصلے جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ حالات بھی اس وقت کچھ غیر معمولی ہیں۔ جنگ تو نہیں، لیکن جو ملک کے اندر جنگ ایک فتنے نے شروع کر رکھی ہے، اس کو ظاہر ہے پایا تکمیل تک تو پہنچانا ہے۔ بے شک اینڈ سے کڑیاں جا کے وہیں پہ ملیں، شروع کرانے والے بھی خود ہوں، لیکن اب ختم تو کرنی ہے۔ اچھا، یہ جنگ فتنے نے اتنی آگے تک لے آیا تھا کہ اس کو باقاعدہ فوج پر حملہ کیا گیا، اور فوج بھی اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کری تھی۔ یہ بیرونی جنگ سے زیادہ خطرناک اس لیے گھر دے پیتی جن کو پتہ ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس بلا لیا، اور یہ پہلی بار ہوا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سیریس فوج اس سارے معاملات کو لے رہی ہے، کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی فارمیشن کا اجلاس جسے کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ اجلاس 4 روز تک چلے گا، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل سمیت بریگیڈیئر، مطلب بریگیڈیئر لیول تک اس میں لوگ شامل ہیں، کہ مطلب بریگیڈیئر لیول سے بتایا جا رہا ہے، صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، رائے لی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ تو اب ظاہر ہے اب فوج ہی ہمیں بتائے گی، کیونکہ ظاہر ہے یہ فوج، جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ اس لیول پہ اجلاس ہو رہا ہے۔ بہت غیر معمولی صورتحال ہے، کیونکہ بریگیڈیئر کمانڈ سے مشاورت کی جا رہی ہے، انہیں بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور یہ غیر معمولی صورتحال 9 مئی کے بعد پیدا ہوئی ہے، جس مقصد فوج پر حملہ کر کے پیغام دینا تھا کہ عمران خان ریاست سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن ریاست نے وہ پیغام نہیں لیا، اور بلکہ الٹا پیغام دے دیا کہ ریاست سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، خاص طور پر فرد واحد، وہ بھی فرد واحد وہ جو اپنی ذات کے لیے فوج کے خلاف ہے، یا اپنی فوج کے لیے، اپنی ذات کے لیے فوج سے لڑ رہا ہے۔ اگر واپس جائیں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی تو یہی کچھ کرتا تھا۔ نواز شریف ایک مثبت انداز میں تنقید کرتا تھا، لڑائی جھگڑا پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تھا، اور نواز شریف کی لڑائی میں بے شک نواز شریف 3 دفعہ ان کی نظر میں ہارا ہو، لیکن نواز شریف تینوں دفعہ جیتا ہے اپنی حکومت گنوانے کے بعد، اور اس نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، نہ فوج سے لی ڈکٹیشن، لفظ یہ یوز کیا جا سکتا ہے، نہ کسی جنرل سے لی، نہ کسی کا حکم مانا، اور اس لیے شاید کہتے تھے کہ نواز شریف کی کسی سے بنتی نہیں ہے۔ نواز شریف کی سب سے بنتی ہے، نواز شریف کی چائنا سے بن رہی ہے، نواز شریف کی سعودی عرب سے بن رہی ہے، نواز شریف کی امریکہ سے بن رہی ہے، تو کیا اپنی فوج سے نہیں بن سکتی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ آگے سے نہیں بن رہی تھی، لیکن وہ جو لڑائی تھی نا، وہ لڑائی ملک کے لیے تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں یہ لڑائی وہ اپنے لیے دے رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ریاست سے طاقتور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس ناکام حملے نے عوام نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ یہ حملہ فوج پر کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب جو چند گھنٹے پہلے تک پاپولر ترین لیڈر تھے، فوج پر حملہ کرنے کے بعد وہ سب سے غیر مقبول لیڈر قرار پائے۔ وہی لوگ شامل تھے جنہیں زمان پارک میں ٹریننگ دی گئی تھی، یا پھر پشاور سے ٹرین کر کے لایا گیا تھا۔ اب یہاں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، اس ملک کو انتشار سے کیسے بچانا ہے، خاص طور پر عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا بھی حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ میری نظر میں جنرل عاصم منیر دھیمے مزاج کے جنرل ہیں، ورنہ یہاں اگر پرانی روایات والے مطابق جنرل ہوتے تو اب تک عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو چکے، جیل میں پھینکے جا چکے ہوتے، لیکن عاصم منیر صاحب معاملے کو بہت شائستگی سے لے کے چل رہے ہیں۔ لوگ ان کو ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، اور یہ شاید کچھ لوگ اس پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ فوج میں کمزور ہیں، فوج کے اندر 2 دھڑے ہیں، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ فوج میں کبھی 2 دھڑے نہیں ہوتے، فوج اسی کی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہوتی ہے، ادارے کا یہی ڈسپلن ہے جو ان کا سپہ سالار ہوتا ہے، تو پوری فوج اپنے سپہ سالار کے ساتھ ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ سپہ سالار بڑے سمجھداری سے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، ادھر عدالتی محاذ پر بھی حکومت لڑ رہی ہے۔ آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، چیف جسٹس منیب اختر اور اعجاز الحسن نے کیس کی سماعت کی۔
کیس کی سماعت کے دوران پتہ لگا رہا تھا کہ آڈیو لیک سے متاثر ہونے والے جج بہت مشکل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل اعتراض کرتے رہے کہ جن ججز کے آڈیو لیکس میں نام ہے وہ کیس نہیں سن سکتے، لیکن بینچ نے اس اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب اس سے آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ بینچ کیا انصاف کرے گا، یا یہ جج کیا انصاف کریں گے جس میں یہ خود بینیفیشری ہیں۔ کیا یہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ کیا یہ اپنے چیف کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ تو اس لیے ان ججوں کو اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اس سے پہلے بہت ساری روایات ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب چودھری افتخار صاحب کے بیٹے کا نام آیا تو انہوں نے جمپ کر کے اس بینچ میں انٹر ہوئے، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد احساس ہوا کہ کیونکہ اس میں میرا بیٹا بینیفیشری ہے تو وہ اس بینچ سے نکل گئے تھے۔ جو بھی ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، یہ آج تک نہیں ہوا کہ جس بینچ میں آپ یا اپنی فیملی ممبر یا کوئی بھی ایسا فرد جس میں جو آپ کے رشتہ دار ہو یا قریبی ہو، وہ اس میں نہیں بیٹھتے۔ لیکن یہاں پہ یہ جج صاحبوں کی ایک اپنا ہی ایک نرالا ہی بابا ہے۔ اب دیکھیں، بلکہ اسی بات پر زور دیتے رہے کہ ہیکر کا پتہ کرو، ہیکر کا نام لے کر کہتے رہے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، بیرون ملک ہے یا پاکستان ہے۔ خیر، اس کیس میں منیب اختر سمیت ججوں کی پریشانی واضح تھی۔ اشارہ مل رہا تھا کہ وہ آڈیو لیکس کی تحقیقات نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر تحقیقات ہوگی تو پھر ساتھ سے لے کر ہم خیال سب کے سب فارغ ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں ذرا آپ، ان کو فکر یہ ہے کہ ہیکر کون ہے، یہ لیک کس نے کی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ بھائی آ گئی نا، آپ کو تو یہ چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ سچ ہے کہ نہیں سچ ہے، بلکہ آپ سچ ڈھونڈنے کے بجائے ہیکر ڈھونڈنے میں چل پڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو بھی آواز عمران خان کے خلاف اٹھتی ہے دبا دی جاتی ہے، خاص طور پر جو آوازیں عمران خان کو نقصان پہنچاتی رہی وہ خاموش کروا دی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ماضی میں اس قسم کے الزام لگتے رہے ہیں کہ اگر فرض کیا کوئی کسی کے خلاف کیس کسی وکیل نے کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو آج عمران خان صاحب جو ہیں، ان پر یہ جو قندیل بلوچ سے لے کر اب تک دیکھ لیں، جس نے بھی عمران خان کے خلاف آواز اٹھائی اب وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ قندیل بلوچ وہ کریکٹر یاد ہے جس نے سب سے پہلے پنکی پیرنی کا نام لیا تھا کہ عمران خان صاحب پنکی پیرنی سے شادی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ قندیل بلوچ کا کیا حال ہوا تھا وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اچھا، کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی درخواست دائر کی تھی۔ یہ اسمبلیاں توڑنے اور دیگر معاملات پر تھی۔ اس درخواست پر 2 سماعت ہو چکی تھی۔ کل اہم سماعت تھی، لیکن اس سے پہلے آج عبدالرزاق کو کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایک بہت ہی المناک، بہت ہی افسوسناک یہ حادثہ ہے جس کو شہید کیا گیا، اور اس کی وجہ جو بھی ہوگی یا کچھ بھی ہوگی، لیکن کیونکہ اس نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئٹہ میں یہ مقدمہ تھا عدالت میں، اس پہ ان کی ریٹ تھی کہ یہ جناب اس کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ملک کے اہم اداروں پر حملہ کر کے غداری کی ہے۔ وفاقی حکومت نے براہ راست اس کیس میں عمران خان کو ملوث قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو وفاق میں حکومت بیٹھی ہے وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا کام ہے۔ معاون خصوصی برائے داخلہ عطا تاڈر نے پریس کانفرنس میں بتایا عمران خان اس میں براہ راست ملوث ہیں، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، وکیل صاحب کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ آج یہ اگر بات عطا تاڈر صاحب نے کی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، تو میرے خیال میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد اس کے خلاف ایکشن بھی لینا چاہیے، اور وہ جو ثبوت عطا تاڈر صاحب کے پاس ہے وہ عدالت میں دکھانے چاہیے، تاکہ یہ ایسا نہ لگے کہ یہ سیاسی کیس ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں پیروی کریں گے اور عمران خان کو اس قتل میں براہ راست نامزد کریں گے، ضرور کریں، نامزد کرنے کے ساتھ ساتھ گرفتار بھی کریں۔ پرویز الہی کی جرت دیکھیں، کرپشن کیس، جیل میں بند ہے اور وہاں بیٹھ کر سرکاری افسران کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ پرویز الہی کو گزشتہ دنوں جب جیل لایا گیا تو مصروف کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ اے ایس آئی نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، حوالات میں جائیں اور سو جائیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ بدبو بہت ہے، مچھر ہے، مجھے باہر ہی کرسی لگا دو۔ باہر کرسی لگا دی گئی۔ پرویز الہی نے افسر سے پوچھا تمہارا باپ نہیں ہے؟ میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں۔ اے ایس آئی نے کہا نہیں، میرا باپ نہیں ہے، جس پر مصروف مزید غصہ کر گئے۔ پرویز الہی نے اے ایس آئی کو مخاطب کر کے کہا
डी जी एंटी करप्शन ने तुम्हें हुक्म दिया है कि मुझे सारी रात सोने नहीं देना, इसलिए तुम बार बार मेरी कुर्सी के नीचे डंडा फेरते हो ताकि मैं सो ना सकूं। परवेज अली ने कहा कि हवालात में नहीं जाऊंगा, वह बदबू है। एएसआई ने छतरौल कराने के बाद परवेज अली ने कहा कि मैंने तुम्हारी सबकी शक्लें देख ली हैं, मुझे दोबारा वजीर अला बनने दो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंदाजा करें कि ये किस तरह का माफिया है। एक तो चौधरी साहब इसी बहाने आपने जेल तो नहीं देखी अभी तक, लेकिन फिलहाल आपने थाने की हवालात देख ली जिसमें से आपको बदबू आ रही थी। सोचे उस मुल्क के 22 करोड़ अवाम उसी हवालात में रहते हैं। वो कुछ जुर्म किया हो या जुर्म ना किया हो, वो जराइम पेशा हो या पुलिस ने शक की बिना कर पकड़ लेके आए, तो वो इन्हीं थानों में रहते हैं। तो सोचे चौधरी साहब, जहां पे 22 करोड़ अवाम रह सकती है, हवालात में रात गुजार सकती है उन मच्छरों और बदबू के साथ, वहां पर एक्स 2 दफा के वजीर आला, 2 दफा के कौमी स्पाई असम्बली के स्पीकर क्यों रात नहीं रह सकते। और मेरे ख्याल में चौधरी साहब को अगर दोबारा मौका मिले, वो दोबारा वजीर आला बने, तो उनको चाहिए था, वो कहते कि बेटा मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी पंजाब के सारी हवालातें करवा दूंगा, पंजाब के सारे थाने ऐसे करवा दूंगा कि यहाँ पे बदबू भी नहीं आएगी, मच्छर भी नहीं आएगा और हर किस्म का कैदी सुकून से सो सकेगा। लेकिन चौधरी साहब ने तो कहा कि मैं अगर वजीर आला बन गया, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अंदर कर देना, छड़ना किसी ने नहीं हैगा। इसी खुशी में जरा जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दे यूट्यूब चैनल को प्लीज। यास्मीन राशिद को जिस तरह अदालतों ने केस से बरी किया, सारी दुनिया ने इस पर थू थू की, सारी दुनिया ने कहा कि यह ज्यादती है, ये फौज के गुस्से को दावत दी गई। खैर, पुलिस ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने की वजह से यास्मीन राशिद को नहीं छोड़ा और आज पंजाब हुकूमत ने यास्मीन राशिद की बरीयत के खिलाफ फैसला जो है वो अदालत में चैलेंज कर दिया है। साथ ही यास्मीन राशिद को दीगर केसेस में भी नामजद कर दिया है। यास्मीन राशिद को गुलबर्ग अस्की प्लाजा में तोड़ फोड़ के मुकदमा में तफ्तीश करने की अदालत ने इजाजत दी है। थाना गुलबर्ग में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये तो तय है कि यास्मीन राशिद की बरीयत का मतलब पीटीआई की बरीयत है, क्योंकि यास्मीन राशिद के खिलाफ नंगे सबूत सारी दुनिया ने नहीं देखे, इसलिए मेरे ख्याल में स्वाय अगर ये कहा जाए ना कि स्वाय अदालत के पूरी दुनिया ने वो सबूत देखे हैं और पूरी दुनिया को वो सबूत नजर आ रहे थे। और अगर नजर नहीं आए तो किसको नजर नहीं आए जी, अदालतों को नजर नहीं आए। और अदालतों को क्यों नजर नहीं आए, इसकी तो वजह पता नहीं, अब लाड प्यार मोहब्बत, आंटियों के पुराने क्रश और पता नहीं क्या क्या हो सकती है। बट एनी हाउ, मैं इस पर क्या बात करूं। फूलन देवी जो है ना वो जल्द पकड़ी जाएगी। आखिर में नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे। आज नवाज शरीफ से सवाल हुआ कि आपको माइनस करने वाले खुद माइनस हो रहे हैं, जिस पर मियां साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा मैंने तो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, अब जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। यानी मियां साहब कहना चाह रहे हैं कि ये अल्लाह का इंसाफ है, क्योंकि जब जमीनी खुदाओं ने इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दिया, तब अल्लाह की अदालत से रजू किया गया और अल्लाह की अदालत ने इंसाफ में जरा देर नहीं की, और इंसाफ भी रत्ती बराबर एक पीछे नहीं है। मतलब इंसाफ भी जो है ना वो डंके की चोट पे हो रहा है और होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खुदा की जात पर छोड़ा था ना। और जब आपने खुदा की जात पर छोड़ा तो फिर खुदा की जात इंसाफ तो करेगी ना, और वो इंसाफ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब खाली नहीं, इमरान खान साहब को लाने वाले अगर देखा जाए तो अगर लाहौर में इमरान खान साहब खजल खराब हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, तो उनको लाने वाले बाजवा साहब जो हैं उनके साथ भी दुनिया में कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। चाहे वो दुबई का सिग्नल हो जहां पे वो वीडियो आपने देखी थी, चाहे फ्रांस में बनी वो वीडियो जिसमें पश्तो में गालियां निकाली गई हैं, जो कि मेरे ख्याल में बात डब की गई हैं, लेकिन डब हुई हैं या ओरिजिनल है इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने डब की हैं उसने भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया अगर वो ओरिजिनल नहीं है, और अगर जिसने ओरिजिनल गालियां निकाली हैं वो भी बहुत बुरा किया। लेकिन इसके लिए मकाफात अमल है, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की तरफ से हो रहा है, क्योंकि आपने ये सब कुछ किसी और के लिए प्लान किया, किसी और के घर पर लोगों को भेजकर उस पर गालियों की बुछाड़ की, उसकी फैमिली को तंग किया। बेगम कलसूम नवाज साहबा की डेड बॉडी ले जाते वक्त आप लोगों ने जो नारेबाजी करवाई, वो सब उल्टा आप पर हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ करवाने वाले आज उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं जो दूसरों के खिलाफ करवा रहे थे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। एंड पर यही कहूँगा, फिर फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें
اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو جو ہے وہ آپ پلیز کلک کر دیں، کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے فیس بک پر تو شیئر، اگر کیونکہ یوٹیوب ہے، فیس بک پہ شیئر کرنے کا ایشو ہوتا ہو تو اس کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور سینڈ کریں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ آج رات کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 9:30 پر۔ بڑا اہم پروگرام ہے، عمران خان صاحب کے بہت پرانے واقف کار جو عمران خان صاحب کی اچی بیچی سے واقف کار ہیں وہ آج ہمارے ساتھ میں ہوں گے، بتائیں گے عمران خان صاحب نے سیاست کیوں شروع کی، کیسے شروع کی، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ مقاصد وہی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔